بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ آج ایک عجب معاملہ ہوا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو نیب کے سامنے پیش ہونا تھا۔ کیس کیا ہے وہ بھی ذرا آپ کو آسان الفاظ میں بتائیں گے، لیکن کیس تو کچھ اور ہی ہو گیا۔ تصادم ہو گیا، پتھراؤ ہو گیا، فریقین ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ مجھ پر پتھراؤ کیا گیا، یہاں تک کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ پر لیزر گن سے حملہ کیا گیا، قاتلانہ حملہ کیا گیا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ خود مریم صاحبہ نے کہا کہ آج کی پیشی دراصل مجھے جانی نقصان پہنچانے کی کوشش تھی۔ اب سے کچھ لمحات پہلے کی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ نیب کی مدیت میں، چونکہ نیب نے کہا تھا کہ جناب ہم مقدمہ درج کرائیں گے، نیب کی مدیت میں مریم نواز شریف صاحبہ سمیت 300 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ ہے اب سے کچھ لمحات پہلے۔ اور اب سے کچھ لمحات پہلے کی ایک اور ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ صفدر صاحب جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں، وہ ایک درخواست ان کی سامنے آئی ہے جو کہ وہ ایس ایچ او تھانہ لاہور میں جمع کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک مریم اور اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہماری درخواست جمع نہیں کی جا رہی۔ وہ چاہتے ہیں کہ مقدمہ درج کرایا جائے عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف، شہزاد اکبر صاحب چیئرمین نیب کے خلاف، ڈی جی نیب لاہور کے خلاف، اور 100 نامعلوم افراد کے جنہیں سامنے آنے پر شناخت کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں کیپٹن صفدر صاحب۔ مریم صاحبہ کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ یہ ہے تازہ ترین صورتحال۔ مریم صاحبہ نے آج اس سارے واقعے کے بعد ایک پریس کانفرنس کی۔ اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے آخری مرتبہ جو عوامی جلسے سے خطاب کیا تھا وہ تھا اگست 2019۔ یہ تقریباً 13 ماہ 12 ماہ کے بعد آج بات ہوئی اس طریقے سے۔ اور جو انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی تھی وہ رمضان شوگر مل میں پچھلے سال نومبر میں جب ان کی بریت ہوئی تھی تب بات کی تھی، بڑی غیر رسمی گفتگو۔ تو کئی مہینوں بعد مریم نواز شریف صاحبہ آج بولی ہیں اور آج کے اس واقعے پر انہوں نے طویل پریس کانفرنس کی۔ سمرائز کر دیتے ہیں ذرا۔ یہ تیسرا کیس ہے مریم نواز شریف صاحبہ پہ۔ ایک ایون فیلڈ کیس تھا، چودھری شوگر ملز کیس، رمضان مل کیس نہیں، چودھری شوگر مل کیس، اور یہ کوئکلی یہ کیس ہے کیا؟ ابھی اس کے لیے بلایا تھا نیب نے مریم نواز شریف صاحبہ پر 2014 میں، یعنی کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی، 2014 میں رائیونڈ میں جہاں رہتی بھی ہیں، رائیونڈ میں 200 ایکڑ سرکاری زمین اپنے نام الاٹ کرانے کا الزام ہے۔ اور یہ کب ہوا ہے؟ یہ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ صاحب کے دور میں یہ ٹرانسفر ہوا ہے مبینہ طور پر، اور احد چیمہ صاحب اس وقت بھی جیل میں ہیں۔ اسی دوران 100 کنال زمین شہباز شریف صاحب، 100 کنال زمین نواز شریف صاحب کے نام منتقل کی گئی، جبکہ الزام کے مطابق یہ جو زمین منتقلی کے دوران ایل ڈی اے کے قواعد کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا یافتہ ہیں، جس کیس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کو سزا ہوئی تھی 6 جولائی 2018 کو، آج سے تقریباً 2 سال پہلے انہیں سزا دی گئی تھی احتساب عدالت کی جانب سے 7 سال کی۔ 6 جولائی 2018 کو سزا ہوئی، 19 ستمبر 2018 کو یہ سزا معطل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مریم نواز شریف صاحبہ باہر آ گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت جب وہ نواز شریف صاحب سے ملنے گئی ہوئی تھی، چونکہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے ایک اور کیس میں، تب مریم نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا چودھری شوگر مل کیس میں، جس میں اس وقت وہ ضمانت پر رہا ہیں۔ 8 اگست 2019 کو انہیں چودھری شوگر مل کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اور ابھی آج یہ سارا معاملہ، اس پر پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب نے تبصرہ یہ فرمایا، بلکہ اپنی معلومات بتائیے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا یہ پلانٹڈ تھا، پیسے لے کر کام کیا گیا تھا۔ کس نے کتنے پیسے دیے یہ بھی بتایا۔ یہ کہا چوہان صاحب نے، دیکھیے گا۔ کل رات کو 10 لاکھ روپیہ جاتی عمرہ رائیونڈ میں تقسیم کیا گیا۔ پتھر مارنے والے فی کارکن کو 25,000 روپے دیا گیا، اور جس کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کی گاڑی پہ شیشے پہ پتھر مارے گا، اس کو 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ انعام پہلے سے تقسیم کیا گیا۔ پرویز رشید صاحب نے ان کو کہا کہ جناب حسب سابق جس طرح آپ کے ابا جی اور ہمارے لیڈر جو ہے وہ پیسے کے سر پہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچے اور آپ بھی، تو پیسے کا استعمال کریں۔ اور یہ بڑا دلچسپ ہے کہ کل اسی نیب کے سامنے پیش ہونا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب نے۔ ذرا فیاض الحسن چوہان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پنجاب کے وزیر اطلاع، انہی سے ذرا آغاز کرتے ہیں آج کی اس گفتگو کا۔ بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب۔ پہلے تو بتائیے گا، آپ نے جو دعویٰ کیا ہے آئی ایم شور آپ کے پاس اس کی پھر مصدقہ اطلاعات ہوں گی، اتنی پریسائز انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے آ گئی کہ کل رات رائیونڈ میں بلا کے 10 لاکھ روپیہ، اور پھر جس نے پتھر مارنا ہے اس کو اتنے 1000 روپیہ، جس نے گاڑی پر پتھر مارنا ہے تو اس کو اتنے 1000 روپیہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی، بات یہ ہے کہ لاہور میں رہ رہے ہیں اور اس وقت آل شریف اور نون لیگ اس کے اندر سخت گروپ بندی ہے، اچھا، سخت شریکِ داری ہے۔ ایک ہے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کا گروپ، دوسرا ہے آپ کے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب بیگم صفدر امان صاحبہ کا گروپ۔ ان کے حوالے سے ان کے ایم پی ایز بھی تقسیم ہے، ان کے عہدیدار بھی تقسیم ہے۔
تو ہماری بھی دونوں طرف کے لوگوں سے دوستیاں بھی ہیں، تعلق بھی ہیں. آج میں آپ کے پروگرام میں ایک اور چیز کا انکشاف کر دوں. وہ کیا؟ جس دن نیب والے گرفتار کرنے آئے تھے نا شہباز شریف صاحب کو جی جی ماڈل ٹاؤن، جی جی، اس دن سب سے زیادہ اگر کوئی خوشی کے عالم میں تھی اس دن تو وہ بیگم صفدر امان صاحبہ تھی کہ آج میرا وہ چاچا کہ جنہوں نے میری اور میرے باپ کی سیاست کو ختم کیا، ٹھیک ہے جی، چلاکی اور عیاری اور مکاری سے، وہ خوش تھی کہ آج وہ گرفتار ہو رہا ہے. لیکن جب وہ گرفتار نہیں ہوئے تو مجھے ان کے عزیز نے بتایا ہے، 1 to 1 مجھے بتایا، اس نے کہا کہ رات کو اگر سب سے زیادہ کوئی دکھ، افسوس اور غم کا شکار تھا تو وہ یہ بیگم صفدر امان صاحبہ تھی کہ آج ان کا چاچا کیوں گرفتار نہیں ہوا. پہلی چیز. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی خواہش یا تجزیہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو خود نون لیگ کے کسی بندے نے بتایا ہے جو کہ عزیز ہیں مریم نواز شریف صاحبہ. مجھے ان کے قریبی عزیز نے. اچھا، ان کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن ان کا فیملی کا ممبر ہے. اتنا ان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس نے 1 to 1 مجھے بتایا ہے. اچھا، پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں. جی جی بتائیے. آج کا کیس 2014 میں 200 ایکڑ زمین جی ہاں پریس کانفرنس کر کے آج محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ کہتی ہے کہ میں نے قانونی طور پہ 2014 میں اپنے نام لگوایا تھا. اب ذرا وسیم بادامی بھائی دوسرا منظرنامہ بھی دیکھ لیں. وہ کیا؟ 2016 میں محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ انٹرویو دیتی ہیں، یہ کہاں سے میری لندن کی پراپرٹیاں نکال کے لے آتے ہیں؟ میری لندن تو دور، پاکستان میں بھی کوئی میری جائیداد اور پراپرٹی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ منظرنامہ اگر کوئی اور فیس کر رہا ہوتا نا، میں یا آپ، تو قسم خدا کی شرم کے مارے ہم میڈیا میں نہ آتے. آج کے دن میں سمجھتا ہوں صرف وہ ایک کلپ بار بار پوری دنیا دکھا دے کہ 2016 کے اندر محترمہ کیا کہہ رہی ہیں اور 2014 کے حوالے سے آج کیا کلیم کر رہی ہیں کہ میرے نام ہے اور لیگل ہے. دوسری طرف سب سے امپورٹنٹ چیز. اچھا، یہ ویسے میں پریس کانفرنس کا اس ٹکڑا دیکھوں گا دوبارہ کہ اس میں ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا ہے، کہ یہی الفاظ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ لیگلی میرے نام ہے. ٹھیک ہے. یہ میں آج پریس کانفرنس میں اوپنلی کہا نا، اور یہ میں نون لیگ سے پوچھتا بھی ہوں، بھی آگے ہوں گے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا ویسے آپ کو کب اطلاع ملی؟ جی جی بتائیں. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز، آج بنیادی طور پہ بیگم صفدر امان صاحبہ نے یہ جو جتنی چلاکی عیاری مکاری کی ہے نا اور فساد برپا کیا ہے، یہ حکومت کے خلاف اور نیب کے خلاف سازش نہیں تھی. یہ سازش اپنے چچا محترم شہباز شریف صاحب اور اپنے کزن محترم حمزہ شہباز شریف صاحب کی سیاست کے اوپر خودکش حملہ تھا ان کا. انہوں نے کہا کہ میری سیاست تو ختم ہو گئی، میں اور میرے ابا جی تاحیات بھی اور واحیات بھی نااہل ہو گئے. یہ چسکے لے رہے اور مزے لے رہے ہیں دونوں جناب باپ بیٹا، اور میری پارٹی کو انہوں نے جناب باپ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ بنا کے جناب یہ موج میلے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہ کھیلوں گی نہ کھیلنے نہیں. یعنی ایک لمحے کو میں آپ کی بات صحیح مان لوں، ویسے مجھے کانسپیریسی تھیوری لگ رہی ہے، لیکن ایک لمحے کو آپ کی بات صحیح مان لوں تو اپنی گاڑی پہ لوگوں کو 1 لاکھ روپیہ دے کے پتھر پڑوانے سے مریم صاحبہ نے شہباز صاحب کی سیاست کو کیسے ناکام بنایا؟ چلو اس کا جواب بھی سن لو. اب بادامی بھائی ٹوکنا نہیں ہے آپ نے. اچھا بتاؤ، مختصر رکھنا ہے پھر آپ نے. جس خاتون نے کیلبری فونٹ مارکیٹ میں آنے سے پہلے وہ مارکیٹ میں لے آئی، جو خاتون ایفیڈیوٹ پہ رجسٹری پیش کر رہی ہے سپریم کورٹ میں پاناما کیس میں اپنی پراپرٹی کے، کہ فیبری کے مہینے میں رجسٹری ہو رہی ہے اس پراپرٹی کی اور اس کے اسٹامپ جاری ہو رہے ہیں مارچ کے مہینے میں. اس کا جواب دینا. ساری دنیا جانتی ہے کہ اسٹامپ پہلے جاری ہوتے ہیں، اس کے اوپر رجسٹری بعد میں بنتی ہے. جو خاتون یہ کر سکتی ہے، جو خاتون پاناما کیس کے اندر جو خاندان اور جو خاتون بڑے بڑے جھوٹ فریب فراڈ بول سکتے ہیں، کیا یہ فالس فلیگ آپریشن یہ نہیں کر سکتے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں اس فالس فلیگ آپریشن سے شہباز صاحب کو کیسے نقصان ہو سکتا ہے، یہ پوچھ رہا ہوں میں. بتاتا ہوں. وہ بتایا نا. ہوا یہ کہ انہوں نے 8 دن پہلے پورا پلان کیا جی وسیم بھائی، جب ان کو اطلاع آئی کہ ان کو بلایا جا رہا ہے. انہوں نے میٹنگ کی کہ یار بیگم صفدر امان کو دوبارہ ریوائیول دینا ہے. انہوں نے پورے پنجاب میں رابطے شروع کیے لوگوں کو بلانے کے حوالے سے. آپ یقین جانے 25 سے 50 سے زیادہ کی ان کو حاضری نظر نہیں آ رہی تھی. کل جو میری رپورٹ ہے، کل پرویز رشید صاحب جو ان کے استاد بھی ہیں، تعلیق بھی ہیں، انسٹرکٹر بھی ہیں، اور جن کی شاگردی کی وجہ سے اور جن کی تعلیم کی وجہ سے انہوں نے اپنے باپ کی سیاست کا اور اپنے خاندان کی سیاست کا جنازہ نکالا، انہوں نے ان کو ایک سجیشن دی. انہوں نے کہا جناب والا بندے اس طرح اکٹھے نہیں ہوں گے. جس طرح ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب اور آپ نے پیسے کا استعمال کر کے جنرل جیلانی سے لے کے 1979 میں اور آج تک اپنا مقام بنایا ہے، آپ پیسہ لگائیں.
تو انہوں نے طے کیا، پھر یہ لاکھوں روپے انہوں نے تقسیم کیا، انہوں نے پورا پلان بنایا کہ گاڑی کے اوپر پتھر مروائیں گے، پوری پتھروں کی بوریاں اور لفافے لے کے جائیں گے، جو آپ لوگوں نے دکھایا، میں نے نہیں کہا، یہ ہر ٹی وی چینل نے دکھایا ہے۔ میں اس پر بھی آنا ہے، لیکن جناب اس سے شہباز شریف صاحب کو کیسے نقصان پہنچا سکتی تھی؟ وہ آپ کہہ رہی ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس پہ حملہ کیا، یہ اصل میں یہ سمجھا ہے نا۔ میں بتا دیتا ہوں جناب والا، شہباز شریف صاحب اس وقت کھیل رہے ہیں وکٹ کے دونوں طرف، شہباز شریف صاحب کھیل رہے ہیں پچ کے دونوں طرف۔ شہباز شریف صاحب ایک کیمپ پہ جاتے ہیں تو کوئی اور بات کہتے ہیں، دوسرے کیمپ پہ جاتے ہیں تو کوئی اور بات کہتے ہیں۔ ان کی زبان، ان کا عقل، ان کا کلام، ان کی چیزوں میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو ڈوبتا دیکھ کے، کیونکہ 100% حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب پھنس چکے ہیں اور ڈوبنے والے ہیں، ان کی سیاست ختم ہونے والی ہے، ان کے کیسز اینڈ پہ لگے ہیں۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ چکر بازیاں کر رہے ہیں، دائیں بائیں جناب معاملات ڈیل کرنے کے۔ محترمہ نے سارے کا سارا جناب ان کا کھیل اینڈ چوراہے میں پھوڑ دیا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایسی بنا دی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ نے ایکچولی یہ کہا کہ شہباز صاحب کی سیٹنگ بن سکتی ہے کہیں اور یا بن رہی ہے، تو یہ سب کر کے ہمارے تو خلاف ہو ہی گئے باقی لوگ، تو پھر پوری پارٹی کے خلاف ہو جائے تاکہ شہباز صاحب کی وجہ ڈیل نہ بنے۔ یہ صحیح سمجھاؤں؟ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ بس انہوں نے کہا، میں صحیح سمجھاؤں نا آپ کی بات؟ بیگم صاحب، میں بتا رہا ہوں، بیگم صفدر امان صاحب نے کہا، خود تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ بیگم صفدر امان صاحب نے کہا کہ میں اور میرا باپ جو ہے نا وہ واحیات اور تاحیات نہ حل ہو تو ہمارا چاچا اور میرا کزن وہ ہماری پارٹی کے سر کے اوپر سیاست۔ فیاض صاحب، یہ کسی کے خلاف ایکشن ہونا یا نہ ہونا، یہ اس کے کرپٹ ہونے یا نہ ہونے پر منحصر ہوتا ہے یا اس کے تابعدار ہونے یا نہ ہونے پر منحصر ہوتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں مریم صاحبہ نے کہا ہمارے تو گیم خراب ہو گئی ہے، شہباز صاحب آپ نے کہا دونوں طرف کھیل رہے ہیں، مریم صاحبہ نے کہا ان کا ہی معاملہ خراب ہو جائے۔ یہ تو کرپشن کسی کے خلاف نہیں کر رہا، اور ان سب کے خلاف یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو خاندان کی سیاست ہے نا، میں خاندان کی سیاست بتا رہا ہوں نا۔ حمام میں تو یہ سارے کہ حمام میں تو حصہ بقدر جسا یہ سارے ننگے ہیں۔ چلو یہ جملہ میں ادارے تنگ آ گئے ہیں، تھک گئے ہیں، عدالتیں تھک گئی ہیں، نیب تھک گئی ہے ان کے کیسز بنا بنا کے۔ لیکن یہ اتنے بڑے رستم خان اور ترم خان اور سہراب خان ہے اور ٹارزن ہے اور $6 ملین مین ہے کرپشن کے، کہ انہوں نے 40 سالوں میں اتنی ڈالی تھی اور اسپیشلی پچھلے 10 سالوں میں ان کے کیسز ہی ختم نہیں ہوتے۔ اچھا مجھے ایک بات اور بتا دیں، میں ویسے واقعی میں نے چونکہ اپنے طور پہ تو پوری پریس کانفرنس دیکھی ہے، شاید میں نے کچھ 4-5 منٹ مس کر دی ہوں، اس دوران انہوں نے کہا تو مجھے واقعی نہیں پتا کہ جو آپ نے بات کی ہے یہ مریم صاحبہ نے 200 ایکڑ کے بارے میں کہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 200 ایکڑ ہاں میں نے ہے میرے نام لیگلی ہے، لیکن انہوں نے اس کی اونرشپ لی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں دیکھا ہے پارٹ میں، اگر آپ بھی رہنمائی کیجیے گا اگر ایسا انہوں نے کچھ کہا تو میری نظر سے نہیں گزرا۔ اچھا لیکن مجھے بتا دیں، ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، آپ نے کہا ہوگا میں بھی چیک کر لیتا ہوں، میری نظر سے نہیں گزرا، بہرحال دیکھ لیتا ہوں، آئی میں بھی رانگ۔ یہ بتا دیجیے کہ آپ کو جب اطلاع تھی، پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا نا کہ مجھے جعلی کیس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ مقصد نہیں، آپ نے کہا انہوں نے کہا ہے، مجھے یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا انہوں نے کہا ہے، آپ نے کہا وہ کلپ چلاؤ جو کہا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں مقصد یہ تھا۔ تو صحیح نا، سن تو لیں۔ آج کی ان کی پریس کانفرنس کے اندر ایک مفہوم یہ تھا، ایک چنک یہ تھا کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے پورا وہ اعلامیہ دکھایا کہ جو مجھے بلایا گیا ہے کہ جعلی زمین، انہوں نے کہا جی کہ جعلی طریقے سے میں نے اپنے نام کروائی، نہیں، میں نے لیگلی یہ میرے نام ہے۔ ان کا بتانے کا مقصد یہ تھا یہ لیگلی میرے نام ہے، 2014 میں میرے نام ہے، 2016 میں آپ اپنا منہ باٹا سا کر کے کہہ رہی ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، مقصد تو 2014 میں آپ کے نام ہے۔ مقصد تو آپ کی اور میری اس گفتگو کا کوئی بھی کچھ بھی نکال سکتا ہے نا۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے، جس میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہا ہوگا، آپ نے اتنے کانفیڈنس ہے کہ میں نے کہا واقعی کہا رہا ہوں یار، آپ پریس کانفرنس ان کی سن لو، آپ کو سمجھ آئے بھائی۔ مجھے وہ ذرا نکال کے دکھائیں، وہ کلپ دکھائیں تاکہ ہم وہ چلائیں، بھائی میں نے نہیں دیکھا وہ کیا انہوں نے کہا۔ آپ کو جب یہ اطلاع تھی کہ یہ سارے پیسے ویسے بٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ پھر روک لیتے؟ آج یہ سب کیوں کرنے دیا آپ نے؟ نہیں، یہ مجھے دن کو پتا چلا ہے، واقعے کے بعد مجھے پتا چلا ہے، واقعے کے بعد مجھے ان کی فیملی کے اور ان کی پارٹی کے بڑے امپورٹنٹ بندے نے مجھے پوری سٹوری بھیجی کہ یہ ساری سٹوری بنی ہے۔ اچھا کل بزدار صاحب جا رہے ہیں، آپ جائیں گے ساتھ؟ سر بزدار صاحب جائیں گے اکیلے، آپ بھی نہیں جائیں گے؟ پوری عزت احترام، سن لینا، پوری عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، گریسفلی، نیب کو عزت دیتے ہوئے، نیب کو احترام دیتے ہوئے، نیب کو پوری رسپیکٹ دیتے ہوئے، نیب کو پورا پروجیکشن پروٹوکول دیتے ہوئے، کیونکہ نیب ایک آئینی، قانونی اور کانسٹیٹیوشن ادارہ ہے۔ ہم یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کریں گے، ہم یہ واویلے نہیں مچائیں گے کہ جناب 18ویں ترمیم رول گئی، ہمیں بلا لیا گیا، ہمیں بلا لیا گیا، جمہوریت رول گئی، ہمیں بلا لیا گیا، پاکستان کی ریاست خطرے میں پڑ گئی، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ اس سے آپ کو کوئی شکوہ نہیں ہے نیب سے کہ بھائی ایک سٹنگ
سی ایم کی اس انداز سے بے توقیری ہو رہی ہے کہ ہر جگہ خبر کیا چل رہی ہے جی 5 کروڑ کی رشوت کا الزام ہے اور جی شراب کا لائسنس دے دیا, کل کو الزام غلط ثابت ہو جائے تو کیا آپ کی یہ رائے نہیں ہے کہ اس سے بہتر ہوتا کہ یہ کمیونیکیشن پرائیویٹلی کر لی جاتی, بنیادی سوالات پہلے پرائیویٹلی پوچھ لیے جاتے, پھر بھی اگر تشفی نہ ہوتی اور کیس تگڑا ہوتا تو پھر اس کو پبلک کیا جاتا؟ یہ بے توقیری نہیں ہے ایک سٹنگ سی ایم کی آپ کے خیال میں فیاض صاحب؟ جناب والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اگر ایک کوتوالی خلیفہ وقت کو اپنے سامنے حاضر کر سکتا ہے, کسی یہودی کے سامنے کھڑا کر سکتا ہے, تو ہماری کیا اوقات ہے قانون کے سامنے, قانون کے اداروں کے سامنے؟ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ سی ایم ایس میں اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا یہ انداز مختلف نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ کے خیال میں بالکل صحیح ہے. ابھی آپ نے جو بات کہی تھی اس کا مطلب اگلی سن لیں. کل عثمان بزدار صاحب نے بڑی عظیم بات کی. اچھا پرسوں کی پریس کانفرنس میں آپ کے ہی ٹی وی چینل کے صحافی نے سوال پوچھا, اقوال زرعی بتا دیں جاتے سنیں بے توقیری ہو گئی, آپ کے خلاف سازش کر دی, نیب نے آپ کی حکومت گرانے لگے ہیں. آگے سے عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ بھئی ہمیں کس چیز کا ڈر, جب ہم گلٹی نہیں ہیں, جب ہم قصوروار نہیں ہیں, جب ہم گناہگار نہیں ہیں, جب ہم ملزم نہیں ہیں, جب ہم مجرم نہیں ہیں, تو ہمیں کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ہم جائیں گے, جا کے ساری پوزیشن کلیئر کر دیں گے. جو گلٹی تھے, جو مجرم تھے, جو گناہگار تھے, وہ بوریاں بھر کے لے کے آئے پتھروں کی. میں بریک پہ جا رہا ہوں, آپ بریک پہ جانے سے پہلے آپ ایک بار پھر اپنے اس دعوے پہ قائم ہے نا کہ مریم صاحبہ نے آج یہ کہا ہے, مطلب نہیں کہا ہے کہ 200 ایکڑ زمین میرے نام پر ہے. اور بھائی 200 ایکڑ زمین تو پوری کلیکٹیولی ہے نا, اس میں کچھ حصہ نواز شریف صاحب کے نام ہے, کچھ حصہ شہباز شریف صاحب کے نام ہے, کچھ حصہ ان کی امی جی کے نام ہے, کچھ اس میں چنک ان کا ہے. آج کی پریس کانفرنس اور اس سے پہلے کہ ان کے سٹینس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نیب کہتی ہے کہ جعلی طریقے سے, اونے پونے طریقے سے لی گئی, نہیں, میرے پاس لیگلی یہ ساری زمین ہمارے پورے خاندان کے جس کے حصے میں ہے, ان کے حصے میں شاید 50 ہے یا 100 ہے یا 70 ہے یا 20 کنال ہے, لیکن 2014 میں ہے. 2016 میں انہوں نے اپنا منہ باٹا سا کر کے کہا تھا کہ لندن تو کیا, میری تو پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں آج کی پریس کانفرنس میں ایکس نمبر آف ایکڑ زمین کے بارے میں کہا ہے کہ ہاں یہ میری ہے, جتنے بھی ایکڑ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بریک لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وزیر اطلاعات پنجاب کہہ رہے تھے فیضل صاحب, بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان مسلم یونین کے محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور پی ٹی آئی سے شہباز گل صاحب. یہ ذرا آج کے معاملہ, تو شہباز گل صاحب نے ایک اور دعویٰ بھی کیا ہے کہ جناب وہ نواز شریف صاحب نے کیمیکل استعمال کر کے اپنے پلیٹلیٹس کم کروا لیے, پھر وہ ڈاکٹر کو دکھایا گیا اور اسی پلیٹلیٹس کی کمی کے بنیاد پہ باہر چلے گئے. اس سب پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. فیاض الحسن چوہان صاحب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے. مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بات نہیں کہی ہے آج کی پریس کانفرنس میں. میں نے اس پر بھی عرض کی تھی کہ جناب شاید میں نے مس کر دی ہو, لیکن آج انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے اس جائیداد کے حوالے سے کہ اتنے ایکڑ یا کتنے بھی ایکڑ یہ میرے نام پر ہے, لیکن یہ الزام غلط ہے کہ جناب اللیگلی نہیں بلکہ لیگلی میرے نام پر ہے. لیکن انہوں نے بات ایسی کوئی بات نہیں کی ہے, اور اگر کی ہے تو پھر چوہان صاحب اس کا کلپ ہمیں بھیج دیں. نہیں کی انہوں نے بات, پہلی بات. دوسری بات یہ بھی کہ فیاض صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آج یہ بات کہی ہے جو کہ انہوں نے نہیں کہی ہے, جبکہ 2016 میں مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا, میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. ثنا بچہ صاحبہ کے پروگرام کا حوالہ دے رہے تھے, وہ پروگرام بھی 2016 کا نہیں ہے, وہ پروگرام 2011 کا ہے. تو وہ پروگرام 2011 میں ہوا ہے, 2016 میں نہیں ہوا ہے. ثنا بچہ صاحبہ تو اتنے عرصے سے اس فیلڈ میں ہی نہیں ہے, ابھی 2011 میں یہ بات کہی تھی اور آج کے پروگرام میں یہ بات نہیں کی. اگر میں فیکچولی انکریکٹ ہوں تو فیاض صاحب پلیز آپ ہم سے, ہماری ٹیم سے بے شک رابطہ کر کے مجھے کریکٹ کیجیے گا, آن ایئر آپ پھر آ کے بتا دیجیے گا. شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آف کورس نیڈز انٹروڈکشن, وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی ایس اے پی ایم, اور ہمارے ساتھ موجود جناب محمد زبیر صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, فارمر گورنر. دونوں کا بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ کی اجازت سے زبیر صاحب, میں اگر شہباز صاحب سے شروع کروں. شہباز صاحب, یہ آپ نے ویسے ایک گاڑی کی فوٹیج ٹویٹ کی ہے, اگر وہ ہم دکھا بھی سکیں, کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پتھر ڈالے جا رہے ہیں اس گاڑی میں, اور آپ نے کہا دیکھیں اس طریقے سے ان کے گلو بٹ جو ہے یہ گاڑیوں میں پتھر. تو یہ کس کی گاڑی ہے شہباز صاحب, کیا ہے یہ, اور یہ کہاں کی فوٹیج ہے؟ لاہور میں کیونکہ میں نے کام کیا ہوا ہے بداوی صاحب, تو جتنے بھی بیٹ رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ میں ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں ہوتا ہوں. صحیح ہے. وہ اے آر وائی کے بھی ہیں, جیو کے بھی ہیں, سما کے بھی ہیں, ایکسپریس کے بھی ہیں, سارے چینلز کے. صحیح. تو یہ ساری فوٹیج مجھے ڈیفرنٹ بیٹ رپورٹرز جو گراؤنڈ پہ رپورٹنگ کر رہے تھے انہوں نے ویڈیوز بھیجیں,
اور جو ان کے بقول یہ مسلم لیگ نون کی گاڑیاں تھیں، ایک ان کے ایم پی اے کی جس کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، اور 6 گاڑیوں کے اندر پتھر رکھے گئے، اور سارا دن ٹیلی ویژن پہ چلتا رہا۔ یہ پرٹیکولر جو آپ نے ٹویٹ کی ہے تمام ٹیلی ویژن کس کی ہے، اور یعنی یہ فوٹیج کس جگہ یہ بھی مجھے یہ مجھے بھی اسی جگہ سے ایک بیٹ رپورٹر نے، بڑے سینئر مستند بڑے چینل کے بیٹ رپورٹر ہیں جنہوں نے یہ بھیجی۔ آن ایئر میں نہیں بتا سکتا، بری بات ہے، لیکن اگر وقفے میں آپ پوچھیں تو میں آپ کو ان کا نام بھی، آپ ان کو جانتے بھی ہیں بہت اچھی طرح سے، انہوں نے یہ ویڈیو دی، اور وہ بڑے مستند ہیں، اور وہ ایسا بھی نہیں ہے، نہیں اے آر وائی کے نہیں ہیں، وہ ہیں بھی ایک ایسے چینل کے جن کو کوئی بہت پرو پی ٹی آئی چینل نہیں سمجھا جاتا، تو یہ مستند بات ہے۔ تو انہوں نے آپ کو کیا بتایا ہے مستند رپورٹر صاحب نے کہ یہ کہاں، یہ نیب آفس کے پاس کی فوٹیج ہے؟ یہ نہیں، میں ایسے غلط بیان نہیں کروں گا کہ یہ ایگزیکٹ کس جگہ کی، لیکن یہ انہوں نے ضرور لکھا اس کے نیچے کہ یہ آج مسلم لیگ نون کی ڈیفرنٹ گاڑیوں میں، اور یہ سارا دن ہیڈ لائن بھی چلتی رہی آپ کے سامنے، یہ کوئی صرف میری ایک میں نے بالکل ٹویٹ کی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو تمام چینلز ہیڈ لائنز میں دکھاتے رہے کہ کس طریقے سے ڈیفرنٹ گاڑیوں میں پتھر رکھ کے لائے گئے۔ اچھا، اس فوٹیج میں، اور آپ کو بیٹ رپورٹر صاحب نے بتایا کہ کن رہنما کی گاڑی ہے یہ نون لیگ کے؟ میں نے پوچھا نہیں، کیونکہ میرے لیے تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے نا کہ کس کی گاڑی، میرے لیے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کر رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں تو صبح میں ان سے پوچھ لوں گا۔ آپ کو کچھ لوگ یہ بھی تعویل نکال رہے تھے اس میں سرکاری فائل پڑی ہوئی ہے، دیٹ ڈزنٹ میٹر، بہت سارے پرائیویٹ لوگوں کے پاس ایسی فائلز ہوتی ہیں، وہ وکیل صاحب کی بھی فائل ہو سکتی کسی کی، اس کے اوپر ایک بلیک ربن ہے، وہ وکیلوں کے دفتر میں بھی ایسی فائل ہوتی ہیں، تو یہ تو ایسی، اور وہ کونے میں کوئی ایک اہلکار کھڑا ہے، وہ اگر فل اسکرین میں دکھا سکیں تو یہ اہلکار کون ہے؟ اہلکار بھی کھڑا ہو سکتا ہے وہاں ڈیوٹی کے اوپر، اہلکار بھی ڈیوٹی پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اہلکار جاتی عمرہ بھی گیا ہوگا بالکل سیکیورٹی کے لیے، ان کے ساتھ سیکیورٹی پہ اہلکار ہیں بھی آلریڈی، تو یہ بھی تعویل غلط ہے کہ اہلکار کھڑا ہے تو یہ نہیں ہوا۔ اہلکار تو تب بھی کھڑے تھے جب ماڈل ٹاؤن میں ان کے گلو بٹوں نے گاڑیاں توڑی تھیں، تب اہلکار نہیں ساتھ کھڑے تھے۔ یہ زبیر صاحب، آپ اس پرٹیکولر فوٹیج پہ کامنٹ کریں گے؟ اہلکار آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ زبیر صاحب یار ایک تو سیریسلی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ کیا ڈسکس کرنے کے لیے بتا رہے ہیں۔ اب یہ تو شہباز گل کے ورڈ ورسز مائی ورڈ ہو جائے گا، اس پر میں کیا کمنٹ کروں گا، لیکن میں صرف اس پر ضرور کمنٹ کروں گا، خالی اگر یہ کمنٹ کر سکیں سر کہ یہ گاڑی آپ نے دیکھی ہے آج اپنے کافی؟ نہیں، میں نے ظاہر سی بات ہے نہیں دیکھی، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، لیکن نہ دیکھی نہ سنی نہ کوئی شواہد ہے میرے پاس کہ جی یہ ہماری کوئی گاڑی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا تھا، جو انہوں نے اپنا نیریٹو بنایا تھا، وہ نیریٹو خود شہباز گل صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ یہ کہنا کہ جی ان کے ورکرز کو بلایا گیا، کل 10 لاکھ بانٹے گئے، اور وہ پہلے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ورکرز، انہوں نے کہا جی کریڈٹ پر ہم کام نہیں کریں گے، ہم کیش پر کریں گے، یہ فیاض الحسن چوہان نے کہا۔ اب آپ مجھے خود بتا دیں کہ چھوٹی سی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، فورگیٹ اباؤٹ پی ایم ایل اے، کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ورکرز ایسے نہیں ہوتے جو جان تو کیا مطلب سب کچھ دینے کے لیے، پی ٹی آئی کے پاس بھی ہیں سب کے پولیٹیکل پارٹیز کے، جی وہ بلایا ان کو، اور وہ بھی کس نے، مریم نواز، اور انہوں نے کہا جی ہم کریڈٹ پر نہیں کام کریں گے، کیش پر۔ آئی مین اٹ ڈز ناٹ میک سینس، اٹ ڈز ناٹ ایڈ اپ ٹو دا ہول تھنگ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وسیم، میں خود آئی وٹنس ہوں آف دا انٹائر تھنگ بیکاز آئی واز پریزنٹ، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، بیکاز آپ یو میک آل آف دوز تھنگز ایڈڈ ٹوگیدر ٹو ڈٹرمن کیا ہوا ہوگا۔ 2 سال کا ریکارڈ ہے ہمارا، 2 سال میں پیشیاں ہوتی ہیں، ہر ہفتے ہی کسی نہ کسی کی پیشی ہوتی ہے، اور مریم نواز کی تو بہت پیشیاں ہو چکی ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے مریم نواز کی پہلی، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، اینڈ یو کین گو آن اے لسٹ، جس میں اور ہر ایک کی ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ پیشیاں ہوتی رہیں، کبھی کوئی انسیڈنٹ ہی نہیں ہوا، کبھی کوئی پوائنٹ ہوا ہی نہیں، اور خاص طور پر یہ جو نوٹس تھا، یہ تو اتنا ابسرڈ نوٹس تھا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، پتہ آپ خود بتائیں، اور یہ ہمارے ملک میں اٹس اے میٹر آف انکمپٹنس، یہ اس کا پولیٹیکل نہیں، مجھے جواب دینے، اٹ ہیز نتھنگ، کیونکہ یہی چیزیں تو مس کرتے ہیں۔ اب آپ کے لیے تو پروگرام تو یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی، بٹ ہمارے لیے تو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، ٹو پوائنٹ آؤٹ دیز پریزنٹ مسٹیکس۔ اب ایک نوٹس بھیجتے ہیں نیب، یہ کہہ رہے کہ آپ اپنے سورسز آف انکم بتائیں، اور آپ نے یہ کس کے لیے لینڈ ہے، ایگریکلچر، یہ کلٹیویشن واٹر۔ اب پہلی بات یہ کہ آپ کے جو ایک سب سے جو امپورٹنٹ اور کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ ایف بی آر ہے،
why won't you ask the same question from FBR if you are really going to investigate? لیکن یا تو یہ ہو کہ FBR میں انہوں نے کوئی یہ اسٹیٹ نہ کیا ہو, سورسز آف انکم نہ دکھائی ہوں اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اپنے ایسٹ نہ دکھایا ہو, تو ٹریگر آپ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کا یہ ہمارے ریکارڈ کے حساب سے آپ کے نام پر ہے اور آپ نے شو نہیں کیا تھا, تو پھر تو ٹھیک ہے. آپ کیس کے میرٹ پہ کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں بہت ایبسرڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کیس میں ہم نے بات بھی کی ہے, اور آج ظاہر اب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو آف کورس اس پر بھی بات کرنا امپورٹنٹ ہے. اور پتھر جو تھے, جہاں تک پتھروں کا تعلق ہے, ہاں ہم جہاں کھڑے تھے نظر آ رہے ہیں گاڑیوں میں پتھر جا رہے ہیں, یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پولیس والے آپ کو پتھر مار رہے ہیں, وہ میں شہباز کے حساب سے پوچھوں گا, لیکن یہ گاڑیوں کا بھی نظر. بھائی آپ ایک پولیس والا بتا دیں جو زخمی ہوا ہے, ہم تو اپنے 50 کچھ تصویریں جاری کی ہیں انہوں نے پولیس اہلکاروں کی, جس میں ایک لیڈی پولیس اہلکار میں ان کے پیر میں پٹی لگی ہوئی ہے, کس کی ہاتھ میں لگی ہوئی, دیکھی ہے میں نے اسٹل امیجز. میں ضرور پاؤں میں پٹی. لیکن مجھے ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے زبیر صاحب, آئی گاٹ یور پوائنٹ. مجھے ایک منٹ, یہ الفت مغل بھی کورسپونڈنٹ ہے ہمارا جو وہاں پہ تھے. الفت السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تھے آج وہاں پہ نیب آفس کے باہر آف کورس؟ جی جی بالکل بالکل. الفت, یہ جو گاڑی دکھائی جا رہی ہے, جو شہباز کے سامنے ٹویٹ بھی کیا, اگر آپ کے سامنے ٹی وی ہو, اب یہ وائٹ گاڑی جس کے اندر یہ پتھر, یہ دیکھیے آپ نے آج, یہ کس کی گاڑی آپ کے علم میں ہے؟ جی وسیم بھائی, یہ گاڑی بھی میں نے دیکھی ہے, ایک اور گاڑی بھی دیکھی ہے جس کا نمبر ہے LZ6000 اس کا نمبر ہے. اس گاڑی کا کیا؟ ہاں جی ٹھیک ہے, ہاں وہ اسی کی بات کر رہے ہیں, ہم جو دکھا رہے ہیں جو وائٹ کلر کی, آپ شاید پراڈو کی بات کر رہے ہیں, تو یہ غلام مصطفیٰ نامی مسلم لیگ نون کے کارکن ہے, رائیونڈ میں وہ رہتے ہیں, اور مرزا جاوید بیگ صاحب کے وہ بڑے قریبی ساتھی ہیں, اور یہ 2-3 دوست ہیں جو اکثر مسلم لیگ نون کے پروگراموں میں ایک ساتھ نظر آتے ہیں. یہ ان کی گاڑی ہے, آپ جانتے ہیں ذاتی طور پر, پتہ ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. یہ اگر وائٹ پراڈو کی بات کر رہے ہیں تو وائٹ جی جو نمبر آپ بتا رہے ہیں وہی نمبر ابھی چل رہا ہے, if I am not wrong نا, پروڈیوسر صاحب کریکٹ بھی کر دیجیے گا مجھے. جی یہ گاڑی جو ہے اس میں مرزا جاوید صاحب بیٹھے تھے, LZ6000. ہاں یہی ہے. یہ اس وقت رائیونڈ جاتی عمرہ کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی تھی, مسلم لیگ نون کے کارکنان وہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھے, اور اسی جگہ پہ پہلے مرزا جاوید صاحب نے ایک کالے بکرے کا صدقہ بھی دیا, اس کے بعد وہاں پہ پتھر رکھے گئے. یہ آج بکرے کا صدقہ ہوا تھا؟ جی بالکل, مریم نواز صاحبہ کی روانگی سے پہلے کالے بکروں کا صدقہ دیا گیا. آپ تھے وہاں پہ اس وقت رائیونڈ کے بعد؟ جی میں صبح سے ہی وہاں پہ تھا, اور پورا دن ہم نے وہاں سے رپورٹنگ کی. پتھر رکھنے کا منظر بھی آپ نے خود دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے رائیونڈ کے بعد؟ جی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور یہ ہم نے فوٹیج بھی اسی طریقے سے ہم نے بنائے ہیں, اور پھر سب سے پہلے ایئر وے نیوز نے ان فوٹیجز کو بریک کیا. زبیر صاحب اچھا ایک میں یہاں پہ کامنٹ کر دوں یہاں پہ, اس سے پہلے کہ کوئی اور کامنٹ کرے, کہ یہ الفت مغل ہیں, یہ ہمیں بھی بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم دیتے ہیں. اب میں پنجاب میں ہوتا تھا, ان سے میری بڑی نوک جوک ہوتی تھی, کیونکہ یہ ہمیں بھی بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم دیتے تھے. ہر جگہ پہنچے ہوتے تھے فوٹیج بنانے کے لیے, کہیں ایک گاڑی کا پروٹوکول زیادہ ہوتا تھا, مغل صاحب نمودار ہو جاتے تھے کھمبے کے پیچھے سے, پھر نمودار ہو گئے. تو جی زبیر صاحب وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, ایک تو میں یہ مغل صاحب کی کریڈیبلٹی کو میں بالکل چیلنج کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بکرے کا جو سین تھا یہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے مریم نواز نے بکرا وہ کیا تھا, وہ باہر کیا ہی نہیں تھا انہوں نے. مرزا جاوید بیگ صاحب نے بکرے کی صدقہ دیا تھا, مریم نواز صاحبہ نے نہیں, مرزا جاوید بیگ صاحب نے. زبیر صاحب اچھا اوکے سوری, تو آئی گاٹ اٹ رانگ. دوسری بات یہ ہے کہ اگین چلیں یہ بھی پتا چلا کہ مریم صاحبہ نے گھر کے اندر دیا تھا, اس اسٹیٹمنٹ سے یہ پتا چلا. یار کون بول رہا ہے بیچ میں؟ جی شہباز گل ایڈ کر رہے تھے, کس کا مطلب؟ یار بات سنیں, ایک تو میں شہباز گل کے ساتھ آتا ہی نہیں پروگرام میں, اور میں اتنے آرام سے اس لیے بات کر رہا تھا کہ اپنی دفعہ بات کریں بجائے کہ کیا. ہاں نہیں آپ کر لیں کامنٹ. آئی ایم ناٹ لائک دیٹ, میں نہ کہہ کے لگاتا ہوں نہ وہ کرتا ہوں. میں اپنی صرف ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ کے ختم کر دیتا ہوں بات. ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, جس طرح سے لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. جی پوائنٹ یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت ان کی ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی فردر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے بالکل کر لیں انویسٹیگیشن, بٹ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جی ان کو پیسے بانٹے گئے تھے یا کوئی اس قسم کا تھا. میں وہاں وٹنس تھا, پتھر پولیس والوں کی طرف سے آئے تھے, ہماری طرف سے نہیں گئے تھے. اور ہم کیوں ماریں گے پولیس والوں کو پتھر؟ مطلب پتھر جہاں میرے پاس پتھر آئے تھے وہاں تو میں 100% میں ابھی شہباز گل صاحب کو آفر کرنے کے لیے تیار ہوں, اور بلکہ میرے خلاف پرچہ بھی کٹ چکا ہے, مصدق کے خلاف بھی کٹ چکا ہے. ہم نے کیا تھا, مطلب پتھر ہمارے اوپر آئے ہیں. But Zubair sahab, if what Ulfat Mughal is saying is correct,
تو یا تو ان کو چیلنج کریں آپ, یہ تو نام بتا رہے ہیں کہ ان رہنماؤں کی گاڑی ہے, یہ ساتھ ٹریول کرتے ہیں. اگر ان رہنماؤں کی گاڑی نہیں ہوگی, ابھی آدھے گھنٹے بعد یہ رہنما ویڈیو جاری کر دیں گے کہ بھائی ہماری گاڑی نے الفت مغل غلط کہہ رہا ہے, بات ہی ختم ہو جائے گی. اف اٹ از کریکٹ تو پھر تو ان گاڑیوں میں پتھر جا رہے ہیں, تو یہ پتھر کیوں لے کے جا رہے تھے نیب میں یہ لوگ؟ دیکھیں نا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے, اور میں اس کو فردر چیک بھی کر لیتا ہوں. یہ تو فرسٹ ٹائم ابھی اے آر وائی کے کورسپونڈنٹ نے کہا, میں چوتھا پروگرام آج ابھی کر رہا تھا, تو اے آر وائی کے کورسپونڈنٹ سے تو ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے. انہوں نے شہباز گل نے وہ اپنی وہ مٹانے کے لیے پہلے بول دیا تھا کہ چلو وہ مجھے پتا تھا کہ آپ نے یہی کہنا, لیکن آپ سے یہ تو ایسا نا, یہ اپنا اوپینین نہیں دے رہے, یہ ایک فیکٹ بتا رہے ہیں which can be proved right or wrong, you do that. آپ مجھے بتائیں گا, میں اے آر وائی پر ہی آپ کو لوں گا اور آپ اس فیکٹ کو غلط ثابت کر دیجیے گا, میں لوں گا اپنے پروگرام, آئی گارنٹی. ایک سیکنڈ بھائی, اے آر وائی کی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے. ارے اپنی تو لے سکتا ہوں نا سر, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آن ایئر کہہ رہا ہوں نا, ضمانت دے رہا ہوں, کہ پرائیویٹی تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ وسیم یہ خبر غلط تھی الفت مغل کی, میں 11 دار میں لوں گا اور آپ کہیے گا الفت مغل خبر غلط, میں گارنٹی آن ایئر کر رہا ہوں. وسیم صاحب, زبیر صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے مرزا جاوید کو پریس کانفرنس سے کیوں اٹھایا تھا؟ یار میں اس وقت میرے پاس یہ پلس مائنس کے کوئی کوشچن نہیں ہے. اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ضرور ہمیں اس میں ہم ایکسیپٹ کریں گے, اگر انویسٹیگیشن میں ہمارا قصور. ٹھیک ہے, اب زبیر صاحب میں تو نہیں کر سکتا پوائنٹ ٹیکن, ٹھیک ہے. اب میں کوئکلی ذرا زبیر صاحب کی مثال دے گا, میں شہباز گل صاحب سے پوچھوں گا, شہباز گل صاحب پولیس نے بھی پتھراؤ تو کیا ہے, یہ پتہ نہیں لائن الفت صاحب گئے ہیں, زبیر صاحب گئے, اگر ہو سکے تو زبیر صاحب کو لے لیں, الفت صاحب سے ہوگی بات. یہ پولیس نے بھی جواب میں پتھراؤ کیا ہے, یہ ہینڈلنگ میں تو کوئی آئیڈیل نہیں ہے نا. اگر کراؤڈ کی طرف سے پتھر آیا بھی ہے تو آف کورس وہ غلط ہے, لیکن پولیس جواب میں پتھر تو نہیں مارتی ہے. یہ ہینڈلنگ اچھی ہے کیا پولیس کی, شہباز صاحب؟ اچھا, دو باتیں. ایک تو اگر زبیر صاحب ساتھ ہیں تو ان سے پوچھ لیجیے, اے آر وائی پہ تو انہیں یقین نہیں ہے, جیو پہ ہے, ان سے پوچھ لیجیے گا جیو ٹی وی پہ یقین ہے, وہ ریکنیکٹ کر رہے ہیں ان کو. چلو وہ ٹھیک ہے, انہوں نے بھی یہی کلیم کیا, ان سے پوچھ لیں, نام لے کے پوچھ لیں, جیو نے, سما نے, 92 نے, سب نے یہی فوٹیج چلائی اور یہی کلیم کیا. نمبر 1. نمبر 2, بہت سارے اور بھی اینکر صاحبان, ایک محترمہ ہیں, ایک چھوٹے چینل پہ اینکر صاحبہ ہیں, وہ بھی میرے اسی ٹویٹ کی پوسٹ مارٹم کر رہی تھیں. اور کیا دو جو آپ نے سوال کیے, ایک سرکاری فائل پڑی ہوئی ہے, ایک اہلکار پھر رہا ہے, یہ دو کون سی طویلیں ہیں ان دونوں باتوں کی؟ سرکاری فائل تو وہ بالکل نہیں, اس کے سوال اٹھانا تو سب کا حق ہے نا. اگر کوئی سوال اٹھا رہا ہے کہ بھئی ایسے کیسے, وہ سوال اٹھائیں, آپ جواب دیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے, لیکن میں صرف آپ کو جواب دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے تو اچھا کام کیا نا, الفت مغل صاحب کو پروگرام پہ لے لیا. ایسے ہی تمام ٹی وی چینلز کے پاس یہ فیسلٹی موجود تھی کہ وہ اپنے کراسپونڈنٹ کو لے لیتے, تو انہیں اسی ٹائم سچ کا. اب یہ الفت جو بات کر رہے ہیں ویسے آپ کو فیور کھو رہی ہے آٹومیٹکلی, تو اس لیے آپ کو اچھا لگ رہا ہے, ورنہ آپ کہتے ہیں یہ سازش ہے, وسیم ادامی کو پروپیگنڈا کر رہے ہو میرے خلاف. اچھا, چوتھی دفعہ میں وسیم آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اور 3 چینل سے بھی, جن میں ایک چینل ایسا ہے جو بالکل نہیں سمجھا جاتا کہ پرو. اچھا ٹھیک ہے, اس میں ہو گئی بات, ٹھیک ہے. اب ذرا مجھے اب ذرا جاتے آتے ٹائم, اور یہی کلیم آیا جو الفت مغل نے دیا. ایک بات اور پوچھنی مجھے آپ سے, ایک بات اور, آخری بات یہ کر رہا ہوں, آخری بات یہ بتا دوں, جو آپ نے یہ سوال کیا کہ پولیس کو یہ کرنا چاہیے. دیکھیں مجھے تو یہ بھی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس نہیں بلکہ ان کے کوئی گلو بٹی ہوں گے جو پتھراؤ کر رہے تھے, سٹیج ڈرامہ ہوگا, ورنہ پولیس کو لاٹھی چارج کرتے سنا ہے, پولیس کو آنسو گیس مارتے سنا ہے, پولیس کو ان کے زمانے میں یہ تو لوگوں کے منہ کے اندر گولیاں مار دیتے تھے, فوٹیج چلائے نا جو پولیس والے پریگننٹ عورتوں کو گولیاں مار دیتے تھے. یہ پولیس ہی نہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ گلو بٹ ہیں پریگننٹ عورتوں کو. جو پولیس نہیں, میں حتمی طور پہ تو نہیں, میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا, میں نے ورڈ یہ استعمال کیا کہ میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا. بالکل اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اگر پولیس والوں نے واپس پتھر مارے ہیں ان سے وجہ بھی پوچھی جانی چاہیے, لیکن پتھر رکھ کے لائیں, آپ کو تمام کراسپونڈنٹ بتا رہے ہیں. اچھا اب مجھے ٹھیک ہے, مجھے ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کرنی ہے کوئکلی, 2-3 منٹ رہ گئے میرے پاس. یہ شہباز گل صاحب, یہ آپ نے کہا ہے ایک کیمیکل ہوتا ہے, میں کیمیکل کا نام بھول گیا ہوں, میں میڈیکل میں میرے پاسنگ نمبر بھی نہیں آتے. EDTA. ہاں, تو آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے جان بوجھ کے یہ کیمیکل استعمال کر لیا, کیونکہ اس کیمیکل کے استعمال سے اگر آپ سوال شارٹ کر دیں تو میں کوئکلی جواب دیتا ہوں. پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں, اس کا کیا ثبوت ہے اطلاع کا, بتائیں. جی سن لیجئے. چند دن پہلے میرے ایک بہت اچھے دوست جو کہ ہارٹ سرجن ہے امریکہ کے اندر, انہوں نے مجھ سے خود یہ پوچھا کہ یہ نواز شریف صاحب کا واقعہ کیا ہوا تھا. میں نے کہا جی ایسے ایسے ہوا, وہ دکھ تو صحت مند رہے تھے اور بعد میں بھی صحت مند نکلے, بیوقوف پتہ نہیں کیسے پورے کے پورے سسٹم کو بنا کے وہ نکل گئے. انہوں نے کہا جی میں بتاتا ہوں آپ کو, میں نے 2 ہفتے پہلے اپنے ایک مریض کی سرجری کرنی تھی, پروٹوکول کے مطابق 3 دن پہلے ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ان کا پلیٹلیٹس 2.5 لاکھ تھے. آپریشن والے دن مارننگ میں دوبارہ SOPs کے مطابق ان کا ٹیسٹ ہونا تھا, پلیٹلیٹس 8,000 نکلے, مریض حشاش بشاش تھا. میں نے تھیری میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ یہ جو EDTA ہے اس میں اگر بلڈ کا سیمپل کم ہو
تو پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں. میں نے لیب چینج کر دی, میں نے دوسری لیب سے ٹیسٹ کروایا تو 2.5 لاکھ نکلے, اور میں نے اس مریض کا آپریشن کیا. 82 سال کے مریض تھے, ان کی ہارٹ کی سرجری کی, وہ صحت مند ہیں, آپ ہاسپٹل سے جا بھی چکے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے ساتھ یہاں پر یہ دھوکہ دہی کی گئی کہ ای ڈی ٹی اے کا جو والیوم ہے وہ زیادہ رکھا گیا, بلڈ کا سیمپل کم رکھا گیا, ورنہ 8,000 یا 2,000 پلیٹلیٹس والا بندہ تو اٹھ کے چل نہیں سکتا. جہاز کی سیڑھیاں چڑھنا دور کی بات, بیٹھ کے اتنا لمبا سفر کرنا دور کی بات, لنڈن میں کافی پینا دور کی بات, وہ تو صحیح طریقے سے بیڈ کے اوپر. تو یہ بات اس وقت یاسمین راشد صاحبہ کو سمجھ میں نہیں آئی اور بہت سارے لوگوں کو نہیں آ سکتی نا, نہیں آ ڈاکٹر ہے نا, اس کی وجہ ان کو سمجھ میں نہیں ہے کہ 8,000 پلیٹلیٹ والا بندہ تو فارغ ہو جاتا ہے. میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں. آپ بڑے ادب کے ساتھ تعلق رکھنے والے آدمی ہیں. آپ نے زندگی میں ہسٹری کی بہت ساری کتابیں بھی پڑھی ہوں گی, فلمیں بھی دیکھی ہوں گی, جس میں بہت بڑے کرمنل دنیا کے انٹیلیجنٹ ججوں کو, پروسیکیوٹرز کو, پولیس کو چکمہ دے کر نکل جاتے ہیں بیوقوف بنا کے, یا جو بھی آپ نے لفظ استعمال کرنا ہے, کیونکہ وہ اس طریقے کی اداکاری کرتے ہیں, اس طریقے کا آپ یعنی اس طریقے کا فورس کرتے ہیں. آپ اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ this actually happened؟ میں اس لیے یقین سے میں بتاتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں جلدی. 30 سیکنڈ. بادامی صاحب, اگر ایک بندہ قتل ہو جائے تو ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہو, تو یہ تو آپ کو یقین ہو گیا نا کہ ڈیڈ باڈی موجود ہے تو قتل ہوا ہے, ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. ڈیڈ باڈی سامنے ہے تو یہ تو پتا چل گیا نا کہ قتل ہوا ہے. اب آپ نے صرف فائنڈ آؤٹ کرنا ہے قتل ہوا کیسے ہے. تو یہاں میاں صاحب بیمار نہیں ہے, یہ تو ثابت ہو گیا. وہ کافیاں پیتے پھر رہے ہیں, وہ لنڈن میں گھومتے پھر رہے ہیں, وہ سیڑھیاں چڑھ کے یار سٹیج 3 کے کینسر والے لوگ ہٹے کٹے گھوم رہے ہوتے ہیں, کسی کی ظاہری وضاحت دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بیمار ہیں. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. میں نے اس شو سے پہلے, اچھا آخر میں میری گزارش بھی سن لیں, میں نے اس شو سے پہلے کچھ ڈاکٹرز کو فون کیا ہے. میں آپ کو ڈاکٹر کے نام بھی آن ایئر نہیں بتا سکتا ہوں, جس طرح آپ رپورٹ کریں, میں آپ کو آف ایئر بتاؤں گا. نامی گرامی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے آگے ہیمٹولوجسٹ سے بات کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بھی ڈاکٹر ایسا نہیں ملا جو شہباز صاحب کے بیان کی تصدیق کر سکے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. کہیں گے بریک کے بعد آپ کو نام بتاؤں گا ڈاکٹرز کے, آن ایئر نہیں بتاتا. ان ڈاکٹرز کو نہیں, بریک پہ نہیں, آپ کل کا پروگرام کریں, میں آپ کو اپنا امریکہ کا ڈاکٹر بٹھاتا ہوں جو پاکستانی ڈاکٹر ہے, آپ ان کو سامنے بٹھا دیں. میں ابھی آپ کو ویب سائٹ بھیجتا ہوں, میں ابھی آپ کو امریکن لیبارٹری کی ویب سائٹ بھیجتا ہوں جو ای ڈی ٹی اے کو مکمل اس طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے کہ ای ڈی ٹی اے کس طریقے سے. میں نے آپ کو اپنا تجربہ بتا دیا میڈیکل کے بارے میں, تو مجھے میڈیکل کا تو یہ آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. چلو آپ نے ڈاکٹرز کو بھی رگڑ دیا, اسی لیے وہ آپ کا نام سن کر ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا نام نہ لینا بھائی, ہمیں اپنی عزتیں پیاری. انفارچونیٹلی بہت شکریہ. ان ایتھیکل انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے, اور خدا کو مانے یار وہ کوئی سیاسی جماعت کا کارکن تھوڑی نا, آپ نے ڈاکٹر کو بھی فارغ کر دیا ہے. نہیں تو غلط بات کر رہے نا یار, ایک اوپینین دے رہے ہیں وہ, آپ اسے ڈس ایگری کر رہے ہیں. آپ نے اس کو ان ایتھیکل اور پتہ نہیں کیا کیا دیا, غلط اوپینین. آپ نے ان ڈاکٹر کو بھی گلو بٹ نہیں کہہ دیا, آپ کی مہربانی, لیکن آپ اپنا اوپینین دینا, آپ ڈس ایگری کریں اسے. بہت شکریہ, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں.